شرک کی دوسری قسم چھوٹا شرک یا شرک اصغر ہے، جو بڑے شرک یا شرک اکبر کی حد تک نہیں پہنچتا، لیکن یہ اس کا راستہ ہے، اس تک پہنچانے والا طریقہ ہے۔ یعنی جیسے غیر اللہ کی قسم کھانا، یا بیڈ لک سمجھنا، یا ریاکاری کرنا، یہ مخفی شرک یا شرک خفی اس کو کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ اکثر لوگوں کے لیے مخفی اور چھپ جاتا ہے، ظاہر نہیں ہوتا۔ یہ انسان کو اسلام سے نہیں نکالتا، وہ غیر مسلم نہیں ہوتا اس کی وجہ سے، لیکن یہ بڑا خطرناک ہے۔ اس کی وجہ سے انسان بہت زیادہ بڑی تباہیوں کا یا سزا کا شکار ہو سکتا ہے۔ شرک صرف عبادت، بتوں کی عبادت ہی نہیں ہے، بلکہ یہ سارے اعمال میں ہو سکتا ہے۔ ہر اس دعا میں جو غیر اللہ سے کی جائے، ہر اس عمل میں جس میں غیر اللہ کو شامل کیا گیا ہو، ہر اس قسم میں جو غیر اللہ کی کھائی گئی ہو، ہر اس چیز کے بارے میں جس کو انسان نحوست سمجھے یا جس کو برا سمجھے۔ ایک صحابی روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں آپ کے بارے میں سب سے زیادہ اس چیز سے ڈرتا ہوں کہ آپ کے اندر شرک اصغر نہ آ جائے۔ لوگوں نے پوچھا، اے رسول اللہ شرک اصغر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ریاکاری۔ تو اے مسلمانوں، قرآن کریم توحید کی کتاب ہے، یہ شریعت کا مصدر اور اس کی بنیاد ہے۔ لازمی طور پر ہر شخص کو اسی کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ دنیا میں کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جس میں اتنی واضح حجتیں، اتنی واضح دلیلیں موجود ہوں جو توحید کو اور اللہ کی صفات کو اور قیامت کو اور رسالت کو ظاہر کرنے اور بری آراء کو رد کرنے کے حوالے سے سب سے زیادہ اوتھینٹک اور بہتر ہو۔ یہ ایسی ساری چیزوں کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کرتا ہے، ایسے طریقے سے جو عقلوں کے اندر آرام سے آ جائے اور جس کو لوگ بڑی آسانی سے سمجھ جائیں۔ قرآن ہی شکوک و شبہات سے بچنے کا بہترین راستہ ہے، لیکن انسان کو چاہیے کہ اس کو صحیح طرح سمجھے اور اس کے مراد کو معلوم کرے۔ اس کے بعد اے اہل ایمان، اللہ آپ پر رحم فرمائے، اس چیز کو یاد رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہترین نعمت جو کسی کے دل میں آ جائے یا کسی کے سینے میں ڈال دی جائے، وہ سب سے اعلیٰ اور شاندار حقیقت جو دنیا میں جانی جا سکتی ہے وہ توحید ہی ہے۔ یہ نجات کی کنجی ہے، یہ دنیا اور آخرت میں امن کا بہترین ذریعہ ہے۔ توحید صرف ایک کلمہ نہیں ہے جو زبان سے کہہ دی جائے، بلکہ یہ وہ وعدہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کیا جاتا ہے، یہ وہ میثاق ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ باندھا جاتا ہے، یہ وہ محبت ہے کہ جس جیسی دل میں کوئی اور محبت پیدا ہو ہی نہیں سکتی۔ اے اللہ، ہم تجھ سے ایسی توحید مانگتے ہیں جو ہمارے دلوں کو بھر دے، ایسے اخلاص کا سوال کرتے ہیں جن میں کوئی ریاکاری نہ ہو، ایسی سچائی کا سوال کرتے ہیں جس میں کوئی دھوکہ نہ ہو، ایسا یقین مانگتے ہیں جس میں کوئی شک نہ ہو۔